اللهم عارفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عارفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. برائے تاجیل امام زمان علیہ السلام ایک صلوات محمد فرمائیے. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيد الأنبياء والنبي الخاتم جد الحسين والحسن أبي القاسم محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صلوات. خداوند کریم نے اگر انسان کو خلق فرمایا ہے تو اس کی ہدایت کے اسباب بھی خداوند کریم نے مہیا فرمائے ہیں اور انہی ہادیوں کا تسلسل رہا ہے اور اب تک موجود ہے اور تا قیامت رہے گا کہ جن کے توسل سے انسان ہدایت کی راہ پر چلتا رہے. ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ. محترم سامعین، انہی ہادیوں میں سے ایک ہادی جس کے عشرہ محرم میں ہم شریک ہیں، ایک ایسے ہادی ہے کہ جس نے اپنے سے آنے والے تمام ہادیوں کی محنت کو بچایا ہے. اگر حسین نہ ہوتے آدم کی ساری محنت ضائع ہو جاتی، نوح کی ساری محنت ضائع ہو جاتی، ابراہیم کی ساری محنت ضائع ہو جاتی، عیسیٰ کی ساری محنت ضائع ہو جاتی، موسیٰ کی ساری محنت ضائع ہو جاتی، یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ کی محنت ضائع ہو جاتی، علی المرتضیٰ کی محنت چلی جاتی، یہاں تک کہ حسن مجتبیٰ کی محنت چلی جاتی. اور انسان جیسے کہ انہوں نے اپنی کاوشوں کے ذریعے سے، محنتوں کے ذریعے سے انسان کو ہدایت کی راہ پر لایا تھا، اگر حسین جیسی عظیم ہستی نہ آتی
اور یہ کربلا کے اندر اپنا قیام نہ فرماتی تو یہ ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو محترم اگر دقیق نظر سے دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر اور حضرت امام حسین علیہ السلام تک خود یعنی ایک سب سے مہم ترین ہادی ہیں۔ تو اتنے مہم ترین ہادی اگر امام حسین علیہ السلام ہیں جن کی ہدایت کے سبب سے کربلا سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ درس و دروس چلتا رہے گا، تو امام حسین علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں ہمارے لیے کیا درس ہیں، ہمارے لیے کیا سبق ہیں، ان کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے، ان کا جینا ہمیں کیا سکھاتا ہے، ان کا مرنا ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ان اشرہ محرم الحرام میں ان پر بحث کرنا انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اگر ہمارے مجالس میں کچھ گڑبڑیشن ہوئی ہے، اونچ نیچ ہوئی ہے، تو اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے مقصد حسین کو بیان نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں بہت سارے مقاصد، بہت سارے پیام، بہت سارے دروس اور بہت سارے سبق موجود ہیں، جن میں سے میں صرف ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور وہ ہے خلوص۔ اگر ہم سے پوچھا جائے یا سوال کیا جائے کہ بہت بڑے بڑے لشکر اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے تھے، حضرت امام حسین سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی مظلوم بہت آئے ہیں، لیکن صرف حسین کا نام آج تک باقی کیوں ہے؟ تو اس کا جواب میرے خیال میں یہی ہوگا کہ حسین کا خلوص زیادہ تھا۔ حسین کے اس قیام میں خلوص تھا، جس کی وجہ سے آج تک یہ جاری و ساری ہے اور یہ جاری و ساری رہے گا، اور اس کا بانی امام زمان علیہ السلام۔ بر محمد والے محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین گرامی، خلوص کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یعنی خلوص نیت۔ خلوص نیت یعنی انسان اگر کوئی فعل انجام دینا چاہے تو اس میں انگیزہ الہی ہونا چاہیے، اس میں رضائے خدا ہونی چاہیے۔ بس اگر اس میں رضائے خدائی ہے، رضائے الہی ہے، تو پھر وہ فعل، پھر وہ کام خلوص کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے۔ اگر اس میں یہ انگیزہ نہیں ہے تو پھر اس فعل کو چاہے جتنی بار انجام دیں، جتنی مشقت کے ساتھ انجام دیں، پھر وہ فعل خیر خدا کے لیے ہے، وہ فعل گویا فعل ہے ہی نہیں۔ اس کی اہمیت اس ہوا کے تنکے سے بھی کمتر ہے جو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اڑ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، فعل کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ سامعین گرامی قدر، اخلاص فعل کے اندر، اخلاص نیت کے اندر، اخلاص فعل انجام دینے کے بعد انتہائی ضروری ہے۔ بس اوقات انسان پہلے فعل انجام دینے سے نیت اچھی کرتا ہے، خالصتاً للہ ہوتی ہے، قربتاً اللہ ہوتی ہے، لیکن جب فعل انجام دے بیٹھتا ہے تو اس کے بعد پھر پچھتانے شروع ہو جاتا ہے، یا اس کے علاوہ اور کوئی غرضیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلا ایک بندہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، ابتداؤں اس کی نیت بڑی اچھی تھی، اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں یا اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد لوگوں نے اس کی جب اس کو داد دینا شروع کر دی کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے یہ کام کر دیا، تو ممکن ہے کہ اس کے دل میں پھر یہ پسندیدگی آ جائے، یعنی اس چیز کی کہ لوگ مجھے داد دے رہے ہیں۔ بس اگر یہ چیز آ گئی ہے تو پھر اس کا یہ جو فعل ہے، پھر اس کا رضا الہی سے ختم ہو گیا۔
تو لہذا جب نیت یعنی فعل کے انجام دینے سے پہلے خلوص ضروری ہے، اسی طرح فعل کے بعد بھی انجام دینے کے بعد بھی خلوص ضروری ہے۔ تو محترم سامعین گرامی، فعل کوئی بھی ہو اس وقت تک ارزش نہیں پاتا، قیمت نہیں پاتا جب تک خالصتاً للہ نہ ہو۔ اور یہ خلوص، یہ اخلاص در حقیقت کیا ہے؟ انسان کس لیے پیدا ہوا؟ عبادت کے لیے۔ آیا عبادت خلوص سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہے؟ عبادت خلوص سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہے؟ تو محترم یہی، جب تیرا اٹھنا اللہ کے لیے ہو، تیرا بیٹھنا اللہ کے لیے ہو، تیرا چلنا اللہ کے لیے ہو، تیرا رکنا اللہ کے لیے ہو، تیرا بولنا اللہ کے لیے ہو، تیرا ثبوت اللہ کے لیے ہو، تو نیند کرے تو اللہ کے لیے، جاگے تو اللہ کے لیے، کھائے تو اللہ کے لیے، جب زبان کو روزہ رکھے تو اللہ کے لیے، تو بس یہی تو خلوص ہے اور یہی نیکی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے رسول خدا یہ نیکی کیا ہے اور نیکوکار کی علامت کیا ہے؟ تو رسول خدا نے بڑا بہترین جواب دیا، فرماتے ہیں وَأَمَّا عَلَامَاتُ الْبَارِ فَعَشْرَةٌ، کہ نیکوکار کی 10 علامتیں ہیں۔ فرمایا یحب فی اللہ ویبغض فی اللہ، یصاحب فی اللہ ویفارق فی اللہ، یغضب فی اللہ ویرضى فی اللہ، یعمل للہ ویطلب الیہ ویخشى للہ ویحسن فی اللہ۔ فرماتے ہیں کہ بار کی یہ 10 علامتیں ہیں، نیکوکار کی یہ 10 علامتیں ہیں کہ جب وہ کسی سے محبت کرے گا تو بھی اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرے گا تب بھی اللہ کے لیے، کسی سے دوستی کرے گا تب بھی اللہ کے لیے، کسی سے دور ہوگا تب بھی اللہ کے لیے، اور کسی پر غضبناک ہوگا تب بھی اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے راضی ہو جائے گا، خوشنود ہوگا تب بھی اللہ کے لیے، اور جب کوئی فعل انجام دے گا تو اللہ کے لیے اس فعل کی جزا طلب کرے گا تو صرف اللہ سے کرے گا، اور اگر ڈرے گا تو اللہ سے، اور کوئی بھی اگر فعل انجام دے گا تو اللہ کے لیے ہوگا۔ یہ ہے خلوص، یہ ہے اخلاص۔ بس اگر انسان اس طرح ہے تو یہ اخلاص ہے اور اس کا ہر عمل قبول ہے۔ اور ایک اور اشارہ کرتا چلوں، اخلاص 2 طرح کا ہوتا ہے۔ اخلاص 2 طرح کا ہوتا ہے اور یہ دونوں اخلاص قابل قبول ہیں۔ چونکہ جو شخص اخلاص رکھتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، یا وہ مخلص ہوتا ہے یا وہ مخلص ہوتا ہے۔ مخلص کون ہوتا ہے؟ وہ شخص ہوتا ہے جو رضائے خدا کے لیے خود تگدو کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، شرک سے بچتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے بچاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مخلص خدا بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ کی بلا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی وہ مخلص ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا دارندہ اخلاص، دارندہ اخلاص کون ہے؟ وہ ہے مخلص۔ مخلص کون ہے؟ مخلص یہ ہے کہ خداوند کریم خود تمام نجاستوں کو اس سے دور کر دیتا ہے اور فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ایک ہے مخلص اور ایک ہے مخلص۔ اب مخلص تسبیح پڑھتا ہے، مخلص سیکھتا ہے، مخلص عبادت کرتا ہے، مخلص اس سے سیکھتا ہے، مخلص تمجید کرتا ہے، مخلص اس سے سیکھتا ہے، مخلص تعمید کرتا ہے، تمہید کرتا ہے، اور مخلص اس سے سیکھتا ہے۔ یعنی مخلص کیا ہے؟ مخلص کے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل ہے، الگو ہے، نمونہ ہے۔ بس میں
یہ فکر کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ وہ یہ کہنے لگ جائے کہ میں اگر بہت بڑی بڑی نیکیاں کر لوں، بہت بڑی بڑی نمازیں پڑھ لوں، اور اگر بڑی بڑی پیدل حجیں کر لوں اور زکاتیں دے دوں تو میں بھی رسول کی طرح ہو سکتا ہوں یا علی و رسول کی طرح ہو سکتا ہوں۔ ارے کہاں تو وہ سکھانے والا ہے، تو سیکھنے والا ہے، تجھے کچھ کا علم نہیں تھا، اس نے تجھے سکھایا، اس نے تجھے بولنا سکھایا، اس نے تجھے عبادت سکھائی، اس نے تجھے سجدہ سکھایا، اس نے تجھے رکوع سکھایا، اس نے تجھے تسبیح سکھائی، اس نے تجھے تحلیل سکھائی، اور اب تو کہتا ہے کہ میں اس کی طرح ہو سکتا ہوں، اس کی مثل ہو سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، پر محمد وآل محمد بلندتر صلوات، اللہ لیعبد اللہ مخلصین لہ الدین، کہ ہمیں تو بس یہی حکم دیا گیا ہے، بلکہ انہیں تو بس یہی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ یکسو ہو کر اور اللہ کے لیے خالص ہو کر اس کی عبادت کریں۔ محترم، جب تک عمل کے اندر اخلاص نہیں آئے گا اس کی ارزش نہیں ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اخلاص کے بغیر بہت بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اخلاص رضائے خدا کے بغیر بہت بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر رضائے خدا یہ ہے کہ علی کو اپنا امام مانا جائے، اہل بیت کی محبت کی ولا رکھی جائے، اور کوئی بندہ اس ولا کے بغیر روزے رکھا، پورے سال روزے رکھے، پوری رات جاگتا رہے، پیدل حجیں کرتا رہے، اور سعی و صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے مرے نہیں، مارا جائے، اس کی یہ تمام عبادات اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ کیوں؟ خلوص نہیں ہے، رضائے خدا نہیں ہے اس کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ، آئیں قرآن مجید سے تصدیق کرتے ہیں کہ اگر یہ رضائے خدا کی چٹکی عمل کے اندر آ جائے تو اس کی قیمت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو میں نے وہ باتیں کی کہ جس میں اگر اخلاص نہیں تو عمل ضائع ہو جاتا ہے، لیکن عمل کے اندر اگر اخلاص آ جائے تو اس کی قیمت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ حسن و حسین بیمار ہوئے، منت مانی گئی، روزے رکھنے کا وقت آیا، پہلے دن روزہ رکھا، دخل باب ہوا، انا مسکین من مساکین المدینہ، تمام 5 کی 5 روٹیاں جو تھی، واقعہ آپ کا سنا ہوا، میں صرف اشارہ کروں گا، تمام 5 کی 5 روٹیاں جو تھی وہ اس کو دے دی گئی، وہ چلا گیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا گیا، افطار کا وقت ہوا، ابھی تک ہاتھ روٹی تک نہیں بڑھے تھے کہ پھر صدا آئی، انا یتیم من یتماء المدینہ، میں مدینے کے یتیم میں سے ایک یتیم ہوں، پس وہ تمام کی تمام روٹیاں دے دی جاتی ہیں۔ پھر تیسرا دن آتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے جب افطار کا وقت ہوتا ہے، پھر صدا آتی ہے، انا اسیر من اسراء المدینہ، میں مدینہ کے اسیروں میں سے ایک اسیر ہوں۔ اب یہ 5 کی 5 روٹیاں دے دیتے ہیں، تمام کی تمام روٹیاں دے دیتے ہیں کہ خداوند کریم کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ قرآن مجید میں ان کا قصیدہ بیان فرما دیتا ہے اور فرما دیتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ فرما دیتا ہے۔ دیکھو بہت لوگوں نے بڑے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوں گے اور کرتے بھی ہیں،
اونٹ کے اونٹ خرچ کرتے ہیں، بوریوں کی بوریاں آٹے کی دے دیتے ہیں. یہ تو صرف کتنی روٹیاں تھی؟ 5 جمع 5 ہو گئی 15 روٹیوں کی کیا قیمت بنتی ہے. لیکن اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید کے اندر ذکر فرما دیا. تو یہ کیوں فرق پسند آئی؟ اس لیے کہ ان کے اندر خلوص تھا. شکریہ، سلامت رہیں. ایک اور مثال دیتے چلیں. ہجرت کا وقت ہوا، رسول خدا اپنے ایک عزیز کو بستر پہ سلا کے چلے گئے اور ایک کو ساتھ لے کر چلے گئے. اب فرق بڑا ہوا، جو ساتھ ہے اس کے لیے کیا بیان ہوا؟ لا تحزن. لا تحزن. لیکن جو بستر پہ سویا ہے وہ اس قدر آرام اور سکون کے ساتھ سویا ہوا ہے. حالانکہ تحزن ادھر تھا، خوف ادھر تھا، لیکن اتنا سکون کے ساتھ سویا ہے، اتنا سکون کے ساتھ ہوا، اور اتنا خداوند کریم کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے سویا ہے. اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں. سویا ایک رات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قصیدہ بیان فرما دیا اور قرآن مجید میں آ گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں. یعنی اللہ کو اس کا یہ چھوٹا سا عمل، یعنی ایک رات سونا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو خرید لیا. یعنی اللہ نے اس کے ساتھ تجارت کر دی. ایک اور مثال قرآن مجید سے تطبیق کر رہے ہیں کہ اگر عمل کے اندر اخلاص آ جائے تو اس کی قیمت کتنی بڑھ جاتی ہے. اور مثال، نمازی مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، ایک سواری آتا ہے، سوال کرتا ہے، بیٹھے ہوئے لوگ کچھ نہیں دیتے. اب وہ سوالی شاید کہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ایک انگوٹھی کا اشارہ کرتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے، انگوٹھی اتار لیتا ہے، چلا جاتا ہے. اور یہ انگوٹھی دینا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے. بتاؤ نا ذرا یہ انگوٹھی کی قیمت کتنی ہوگی؟ مورخین کہتے ہیں کوئی خاص قیمتی انگوٹھی نہیں تھی کہ بہت زیادہ قیمتی انگوٹھی ہو، نہیں اتنی قیمتی نہیں تھی، معمولا نام انگوٹھی تھی. لیکن یہ ایک انگوٹھی دینا اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ خداوند کریم سوائے اور پسندگی کے ساتھ ساتھ اعلان ولایت بھی فرما دیتا ہے اور فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارا ولی تو بس اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے آتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. مورخین لکھتے ہیں کہ جب یہ انگوٹھی دے دی گئی اور آیت نازل ہو گئی تو بہت سے لوگوں نے بعد میں بہت قیمتی انگوٹھیاں دی. سلامت رہیں بہت قیمتی انگوٹھیاں دی ہیں، لیکن آیت تو کیا کسی نے تحسین بھی نہیں. کیوں؟ ان کی قیمتی انگوٹھیوں کے بدلے کوئی آیت نہیں آئی. علی کی ایک عام سی انگوٹھی کے اوپر آیت نازل ہو گئی. کیوں؟ اس میں صرف خلوص تھا اور اس میں خلوص نہیں تھا. تو اللہ کو چھوٹا عمل مگر خلوص کے ساتھ پسند ہے. یہ نہیں بڑی بڑی باتیں لیکن ان میں خلوص نہ ہو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. ایک فقط فرائض پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ خلوص کے ساتھ ہوں تو اللہ کو ان مستحبات سے زیادہ پسند ہے جن میں خلوص نہ ہو. محترم، یہ ہے چند تطبیقیں جو قرآن مجید سے
عرض کی ہیں، لیکن اور بھی بہت ساری ہیں، وقت کے اعتبار سے آپ انشاءاللہ خود دیکھنا، آپ کو خلوص کی بہت بہت علامتیں ملیں گی قرآن مجید کے اندر۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ جس محسن انسانیت کے عشرہ محرم میں ہم تشریف فرما ہیں، ان کا خلوص کیسا تھا۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے یہ جو کربلا میں تشریف فرما ہوئے اور پھر شہادت ہوئی، مدینے سے لے کر کوفہ، مدینہ سے لے کر مکہ، مکہ سے لے کر کوفہ، اور کوفہ سے لے کر کربلا، ایک لمحہ بھی خلوص سے بہر نہیں ہے۔ تمام کی تمام نہضت امام حسین پر خلوص تھی، اور اس کا ایک اشارہ اس وقت ملتا ہے جب مولا امام حسین علیہ السلام کو ولید کے دربار میں بلا لیا جاتا ہے اور بیعت کا تقاضا کیا جاتا ہے، تو مولا امام حسین علیہ السلام ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں، ایھا الامیر انا آل بیت النبوہ ومؤذن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فاتح اللہ و بنا خاتمہ۔ فرمایا اے امیر، تو جانتا ہے ہم کون ہیں؟ ہم نبی کے گھر والے ہیں، ہم رسالت کی کانے ہیں، ہم ملائکہ کے اترنے کی جگہ ہیں، اور فرمایا اللہ نے ہم سے کائنات کی ابتدا کی اور اس کی انتہا بھی ہم سے کرے گا، اور فرمایا وَيَزِيد راجلون، یزید ایک ایسا بندہ ہے کہ راجل فاسق، یہ فسق و فجور کرنے والا ہے، وشارب الخمر، شراب پینے والا ہے، قاتل نفس المحترمہ، اور نفس محترمہ کا قتل کرنے والا ہے، اور فرمایا معلن بالفسق، فسق و فجور اعلان کرنے والا ہے، فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، میں اس جیسے کی نہیں، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ مولا کا خلوص، اگر چاہتے تو بیعت کر دیتے، یا بیعت نہ بھی کرتے، تھوڑی سی مولا نرمی بھی کر دیتے نا، تو پھر بھی امام حسین کو کچھ نہ کہنا۔ لیکن چونکہ خالصتاً للہ کام کرنے والے ہیں، انہیں کس چیز کا کوئی خوف نہیں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے، یہ صرف خدا کے لیے ہے، فنا فی اللہ ہیں، اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں، تو اس بنا کے اوپر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی خانوادے کی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی خواہشات کی پرواہ نہیں کی، صرف پرواہ کی ہے تو وہ رضا خدا کی ہے۔ اور ایک اور نکتہ اور بھی، اسی جب مدینے سے مولا روانہ ہو رہے تھے تو اپنا وصیت نامہ جب اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے ہاتھ میں تھمایا تو اس میں یہی لکھا ہے ایک جملہ کہ انی لم اخرج عاشرا ولا باطنا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی۔ فرمایا کہ میں نہ تو کسی جاؤ جلال کے لیے جا رہا ہوں، نہ کسی منصب کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں ظلم اور شرارت کے لیے جا رہا ہوں، بس اگر میں جا رہا ہوں مدینہ چھوڑ کر تو وہ کیا، اپنی نانے کی امت کی اصلاح کی خاطر۔ یہ بھی نہیں کہا اپنے نانے کی خاطر، بس اوقات ہم کہہ دیتے ہیں نانے کی خاطر، نہیں، یہ جملہ غلط ہے، نانے کی امت کی اصلاح کی خاطر۔ مولا نے اگر مدینہ چھوڑا ہے وہ نانے کی امت کی اصلاح کی خاطر۔ یہ مولا کا خلوص ہے کہ مولا تمام مسائل کو اپنے آپ پر لے رہے ہیں، تمام مشکلات کو اپنے آپ پر لے رہے ہیں، لیکن اللہ کی راہ سے ایک قدم کے لیے بھی ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہاں تک کہ مختصراً آپ مولا امام حسین کا وقت آخر دیکھ لیجئے کہ جب کہہ رہے تھے رضاً بقضائک و تسلیما لامرک، کہ میرے اللہ میں تیری رضا پہ، تیری قضا پہ راضی ہوں اور تیرے امر کو تسلیم کرنے والا ہوں۔ یعنی ابتدا سے لے کر آخر تک مولا امام حسین علیہ السلام اگر نہضت کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا جو سیرت ملتی ہے تو وہ خلوص سے پر ہے، صرف خدا کے لیے۔ خلوص یہی ہے نا، رضاً، یعنی خدا کی رضا، سارے کا سارا عمل رسول خدا کا، امام حسین علیہ السلام کا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔
یہاں تک کہ اصحاب کی اگر آپ واقعات پڑھیں تو اصحاب کربلا یا بنی ہاشم کی وہ بھی خلوص سے پورے ہیں. دیکھو حضرت امیر مسلم پہلا شہید ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے. نہضت حسینی کا پہلا شہید اگر چاہتے تو وہ بھی واپس آ سکتے تھے, وہاں پر کوئی روکنے والا نہیں تھا, لیکن اللہ کی رضا کی خاطر کتنی سختی کی شہادت برداشت کی ہے, یہاں تک کہ ان ظالموں نے جناب امیر مسلم کو شہید ہو جانے کے بعد بھی معاف نہیں کرنے. روایت کہتی ہے کہ اس قدر جناب مسلم بن عقیل کی لاش کی پامالی کی گئی کہ جب پامالی سے تھک گئے نا تو لاش پہچاننے, کیونکہ دو شہید تھے, ایک ہانی تھا ایک مسلم, نہیں پتہ چل رہا تھا ہانی کون ہے اور مسلم. ایک عورت آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ مسلم ہے. لوگوں نے کہا تو کیسے پہچانتی ہے کہ یہ مسلم ہے؟ تو اس نے کہا کہ مسلم ایک رات میرے پاس رہے تھے, میں نے یہ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں دی. یہ تھی مسلم کی حالت. یہ مسلم کا خانوادہ یا کہہ لوں رقیہ کا خانوادہ کربلا کی اس نہضت میں اس نے بڑی قربانی دی ہے. رقیہ کی نسل نہیں بچی. شوہر کوفہ میں شہید, دو بیٹے قید میں رہ کر وہ بھی کوفہ میں شہید, بیگانگی کی موت, کوئی بچانے والا نہیں, کوئی مددگار نہیں, یہاں تک کہ لاش پہ رونے والا کوئی نہیں. یہ رقیہ کی جوڑی. اگر آپ کربلا کے واقعات پڑھیں تو آپ اگر شام غریبہ کے واقعات پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے حمید بن مسلم کی روایت کے مطابق کہ دو بچیاں گھوڑوں کے سموں کی تلے روم تھیں. روایات کہتی ہیں یہ بھی مسلم کی بیٹیاں تھیں, یہ بھی رقیہ کی بیٹیاں تھیں. روایت کہتی ہے مسلم کے 4 بیٹے تھے, 2 بیٹیاں تھیں. 2 بیٹیاں شام غریبہ میں گھوڑوں کے پاؤں تلے پامال ہو گئی, 2 بیٹے کوفہ میں شہید ہو گئے اور 2 بیٹے کربلا میں کام آئے. ان میں سے ایک کا نام عبداللہ ابن مسلم بناتے ہیں. عبداللہ ابن مسلم روایت کہتی ہے اس کی 28 سال عمر ہے, اور ایک اعتبار سے اگر جب حضرت امیر مسلم کی روایت عمر کے بارے میں دیکھتے ہیں تو 2 روایتیں بلکہ 3 روایتیں ہیں. ایک روایت کہتی ہے کہ حضرت امیر مسلم کی عمر 28 سال تھی, ایک کہتی ہے 35 سال تھی, اور زیادہ جو متفق ہے اور قابل قبول ہے وہ حضرت امیر مسلم کی عمر مبارک 50 سال کے نزدیک ہے. کیوں کہ تاریخ نے جناب مسلم کو جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کی فوج کا سالار بتایا ہے, اور اسی طرح خلیفہ ثانی کے دور میں بھی مسلم کا جہاد میں شرکت کرنا کتب میں ملتا ہے. تو راویان کہتے ہیں کہ مسلم کی عمر مبارک یا ولادت 8 یا 9 ہجری ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے حضرت مسلم کی جو عمر مبارک ہے, روایات باقی ہیں 28 سال کی بھی ہے, 35 کی بھی ہے, لیکن جو زیادہ متفق لائے ہے مشہور زیادہ 35 سال ہے.
لیکن جو متفق علیہ ہے وہ ہے حضرت امیر مسلم کی عمر مبارک 50 سال. اسی طرح اسے حضرت عبداللہ بن مسلم کی عمر کے بارے میں بھی 2 روایتیں ہیں. طلباء کا مجمع اس لیے میں دقیقاً بیان کر رہا ہوں اور یہ تھوڑا سا مضمون کم پڑھا جاتا ہے اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسلم کی ایک راوی مختلف کچھ راویوں نے 14 سال لکھی ہے اور کچھ نے 28 سال لکھی ہے. تو 28 سال والی زیادہ متفق علیہ ہے اور اسی روایت کو میں لے کر آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو یہ شہزادہ عبداللہ ابن مسلم کربلا میں کام آیا کس وقت؟ جب اذان اکبر سے لے کر زوال آفتاب تک آفتاب اصحاب باری باری ہو کر قربان ہوتے گئے یہاں تک کہ اصحاب نہ بچے. تو اس وقت روایات کہتی ہیں بنی ہاشم کے جوانوں میں کوہرام برپا ہوا ہے اور نعرہ و فریاد ہوئی ہے اور ہر جوان یہ کہہ رہا تھا الوداع الوداع الفراق الفراق. کہ اسی اسلام میں راوی کہتا ہے ایک جوان کو دیکھا گیا جو دھیمے دھیمے سے چلتا ہوا حسین کی خدمت میں پہنچا اور بڑا ادب و احترام کے ساتھ یتیمانہ رویہ اپناتا ہوا جناب امام حسین کی خدمت میں عرض کرتا ہے مامو جان مجھے جہاد کی اجازت و خدمت فرمائیے. بنی ہاشم کا چونکہ پہلا جوان تھا. اب حضرت امام حسین علیہ السلام ادھر سے جوانوں کی آوازیں الفراق الفراق کی آ رہی تھی اور نالہ و فریاد تھا. تو ادھر سے حضرت امام حسین علیہ السلام بے رو پڑے اور آپ تصور کرو جب امام حسین روئے تو جو خیموں پہ بیٹیاں تھی وہ چپ رہی ہوگی نہیں بہت بڑا کوہرام برپا ہوا ہے اور دعا محمدہ کی آوازیں آ رہی تھی. اسی اسلام میں محمد جاتا ہے عبداللہ جاتا ہے اور فرماتا ہے مامو مجھے اجازت دیجیے. تو امام حسین فرماتے ہیں اے عبداللہ بیٹا تیرے بابے کا داغ شہادت میرے سینے سے نہیں ہٹا میرے دل میں ابھی تک باقی ہے. بیٹا تو چلا جا اور میں کہتا ہوں ساتھ اپنی بوڑھی ماں کو بھی لے جا اور کربلا سے دور چلا جا. ہو سکتا ہے میری بہن رقیہ کی نسل بچ جائے. لیکن آپ دیکھیں جب یہ جوان بیٹا اپنے ماما کو کہتا ہے مامو کو کہتا ہے مامو جان جب میرے بابا کی داغ شہادت نے آپ کے دل کو چھلنی کیا ہے آپ بتائیں اس جوان سالہ بیٹے کے دل پہ کیا گزری ہوگی. مامو میں اس وقت سے لے کر اب تک میں فرصت دیکھ رہا ہوں کہ کب مجھے موقع ملے کہ میں بتاؤں کہ مسلم کو کیسے شہید کیا تھا اس کے گلے میں رسیاں کیسے ڈالی تھی. امام حسین بالآخر قانے ہو جاتے ہیں. عبداللہ کو اجازت ملتی ہے. مولا فرماتے ہیں بیٹا جاؤ خیام مستورات سے اجازت لے کر آؤ ان کو الوداع کر کے آؤ. روایت کہتی ہے یہ خیام مستورات میں جاتا ہے کیونکہ پہلا ہاشمی ہے. جب یہ جاتا ہے وہاں کوہرام برپا ہوتا ہے وہاں ماتم شروع ہوتا ہے وہاں پر وہاں مسلمہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. اجازت ملتی ہے جیسے بھی ملتی ہے لیکن تاریخ نے ایک عجیب منظر لکھا ہے کہ جب یہ جوان خیام گاہ سے بہر آتا ہے ایک عجیب منظر جو باقی شہیدوں کے وقت نہیں ہوا تھا وہ یہ تھا کہ تمام ہاشمی جوان اس جوان کے چوگردوں گھیرا بنا لیتے ہیں اور الفراق الفراق کی صدائیں بلند کرتے ہیں اور اس کو الوداع کرتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عبداللہ تم تو واقعی مسلم لگ رہے ہو. اب یہ چلنے لگتا ہے مسلم کا بیٹا یہ عبداللہ ابن مسلم میدان کی طرف جانے لگتا ہے کہ امام حسین کے دل پہ بہت سنگین گزرتا ہے. جب یہ منظر اس کو جاتا ہوا دیکھتا ہے نا اور عبداللہ کی دوری کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا دست دعا بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم
अल्लाहुम्मा इन्ना हाउला अहलु बैत नबुव्वा, ऐ मेरा अल्लाह ये तेरी नबी की औलाद है, अहले बैत है। ऐ मेरे अल्लाह हमारी काफिरों के मुकाबिल में नुसरत फरमा। अल-मुख्तसर, ये मुस्लिम का बेटा मानेद मुस्लिम मैदान की तरफ जाता है। जो ही मैदान में दाखिल होता है, इसका जाना ऐसे होता है कि शामियों के लश्कर में एक सदा बुलंद होती है और कहते हैं देखो मुस्लिम पलट आया है। गोया ये अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम करबला में ऐसे जा रहा है जैसे मुस्लिम सफीन में जाता था। ये शुजा बाप का शुजा बेटा शुजाना 3 हमले करता है। पहला हमला मैसरा पे करता है, मैसरा पसपा हो जाती है। फिर मैमना पे करता है, मैमना पसपा हो जाती है। फिर कल्बे लश्कर पे करता है, कल्बे लश्कर भी जब पसपा हो जाती है तब ये लोमड़ी सिफत लोग एक पालान करते हैं, कहते हैं ये मुस्लिम का बेटा है, अब इस तरह करो इसे ऐसे मारो जैसे मुस्लिम को मारा था। रिवायात कहती हैं इन्होंने एक बार की हमला किया, कहीं से तलवारों के वार, कहीं से तीर, कहीं से नेज़े बरस रहे हैं। रिवायत कहती है कि उमर इब्ने सभी सेदादी इसने कमान उठाई, उसमें तीर डाला, इस लड़ते हुए मुस्लिम के शेर बच्चे को निशाना बनाया। इसने जब तीर छोड़ा उधर से अब्दुल्ला की नजर तीर पर पड़ी तो इसने फितरत के मुताबिक आते हुए तीर को देखकर अपना हाथ पेशानी पे रखा। अब वो जो तीर आया ना, वो तीर मुस्लिम के हाथ अब्दुल्ला के हाथ पे लगा। अब अब्दुल्ला के हाथ से तजावुज करके पेशानी में पेवस्त हुआ। अब खुद तसव्वुर करें, जिसका हाथ पेशानी के साथ पेवस्त हो जाए वो जंग मैदान के जंग में क्या करेगा। अब इसी इसराम में ये अब्दुल्ला कोशिश कर रहे हैं कि अपने हाथ को इस तीर से जुदा करें, पेशानी से जुदा करें, लेकिन एक मलून ने अजब जुल्म किया, एक नेज़ा उठाया और बड़ी सख्ती से अब्दुल्ला के सीने में पेवस्त किया। जब अब्दुल्ला जमीन पर न संभल सके, सीन की तरफ आए, कहते हैं मामू मेरा सलाम हो। अब बताओ मामू तो आया लेकिन एक जफा और हुई। ऐसा हुआ जब ये अब्दुल्ला जमीन पे आया ना, ये उमर इब्ने सदादी मलऊन ये तीर के लालच में फिर ये अब्दुल्ला की लाश पे आया और वो तीर खींचना शुरू किया। रिवायत कहती है जब ये तीर खींचता था ये अब्दुल्ला का जिस्म तड़प जाता था। इसने जोर लगाया, तीर नहीं खींचा। इसने क्या किया, तीर को दाएं की तरफ मोड़ा। अब जो ही तीर दाएं गया अब्दुल्ला की जिस्म ने करवट बदली। फिर इसने तीर को बाएं की तरफ मोड़ा। अब अब्दुल्ला के जिस्म ने बाएं की तरफ करवट बदली। फिर इसने जानू अब्दुल्ला के सीने पे रखा और तीर को खींचा। रिवायत कहती है तीर नहीं खींचा, तीर टूट गया। अब तो टूटा तो फिर क्या होना था। इस वक्त तक मौला इमाम हुसैन आ पहुंचे। थोड़ी सी जिंदगी रूह बाकी थी अब्दुल्ला के बदन में। इमाम हुसैन ने सीने से लगाया। हाशमी जवान आए अब्दुल्ला को उठाने के लिए। जब अब्दुल्ला को ख़याम की तरफ लेकर गए, लेकिन इससे पहले कि माँ को मिल पाता अब्दुल्ला खान इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ बीबी रुकैया मैं आप पे कुर्बान जाऊं। आपका शौहर कूफा में बेदर्दी से मारा गया, उस पर रोने वाला कोई न था। आपके 2 बेटे सालू कैद के बाद बेदर्दी से शहीद किए गए। ऐ रुकैया तेरी जुर्रत पे सलाम, तेरी वफा पे सलाम कि अब ये अब्दुल्ला भी तूने भाई के हवाले कर दिया।
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کریم اللہ بسط کا محمد وآل محمد اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. جتنے احباب یہاں پر تشریف فرما ہیں اور اپنے دلوں میں حوائج رکھتے ہیں، کریم اللہ تو ہی مستجاب الدعوات ہے، ان کی حوائج کو قبول فرما. کریم اللہ جو بھی ان کی مہمات ہے، تو ہی علیم بذات الصدور ذات ہے، ان کی مہمات کو حل فرما. کریم اللہ تو علیم ذات ہے. جتنے طلباء بس محتمہ تشریف فرما ہے، کریم اللہ ہم تمام کے علم و عمل میں اضافہ فرما، ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جن برادران و احباب نے اس مجلس کی برپا آوری کے لیے، عاشورہ کی برپا آوری کے لیے خدمات کی ہیں اور جو کمک کی ہے، کریم اللہ ان کی اس کمک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کریم اللہ بسط کا محمد و آل محمد ان کو اعلیٰ درجہ مقبولیت عطا فرما. ان کے حوائج شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کریم اللہ بسط کا حضرت امام سجاد علیہ السلام کی بیماری کا جتنے احباب کے مریض ہیں اور جتنے مومن و مومنات مریض ہیں، ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. حضرت رباب کی جڑی جھولی کا واسطہ جتنے برادران یہاں پر موجود ہیں اور بے اولاد ہیں، یا جتنے مومن و مومنات بے اولاد ہیں، ان کو اولاد صالحہ عطا فرما. کریم اللہ وسط کا محمد و آل محمد جتنے مومن و مومنات مسافر ہیں، تجھے حضرت امام حسین علیہ السلام کی غربت کا واسطہ ان کے مسافروں کو امن و سلام، ان کی مسافرت کو امن و سلامتی عطا فرما. کریم اللہ وسط کا محمد و آل محمد ہم تمام کو حج و زیارات نصیب فرما اور بالاخص اس سال حضرت امام حسین علیہ السلام کی زرعی مبارکہ کی زیارت نصیب فرما، زیارت اربعین نصیب فرما. کریم اللہ اس مجلس کو وسیلہ بنا حضرت امام زمان علیہ السلام کی رضا کا، اور امام زمان علیہ السلام کو ہم پر راضی و خوشنود فرما. امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. کریم اللہ ہمیں امام زمان علیہ السلام کے سپاہیوں میں جانثاروں میں شمار فرما. کریم اللہ ہمیں امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرما. کریم اللہ بسط کا محمد و آل محمد اور بسط کا حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. صلوات بر محمد و آل محمد.